ناول چاندنی میں جلتا ہوا خط۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ پورے گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، مگر مہرین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مہرین بی بی وہ چونک کر پلٹی۔ سامنے گھر کا بوڑھا ملازم کھڑا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ اس نے نظریں جھکا کر ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ مہرین نے حیرت سے لفافہ پکڑا۔ اس وقت کس نے دیا؟ بوڑھے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ایک آدمی تھا، نام نہیں بتایا، بس کہا کہ یہ خط آج رات ہی آپ تک پہنچنا چاہیے۔ مہرین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر تم زریاب سے شادی کرنے جا رہی ہو تو یہ شادی مت کرنا۔ مہرین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ زریاب؟ وہی شخص جس سے اگلے ہفتے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ خط کو دوبارہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک نیچے صحن میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ مہرین نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سیاہ گاڑی سے ایک لمبا شخص اترا۔ زریاب؟ وہ اس وقت یہاں کیوں آیا تھا؟ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور زریاب اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی مہرین پر جا ٹھہری۔ تم جاگ رہی ہو؟ مہرین نے خط اپنے پیچھے چھپا لیا۔ آپ اتنی رات کو یہاں کیا؟ زریاب چند قدم آگے بڑھا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ کیا بات؟ زریاب نے گہری سانس لی۔ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ مہرین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیوں کیا؟ زریاب نے جواب دینے کی بجائے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ اگر تم نے مجھ سے شادی کی تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مہرین نے بے اختیار اپنے ہاتھوں میں موجود خط کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک ہی رات میں ایک طرف خط، دوسری طرف زریاب کا انکار، اور دونوں ایک ہی بات کہہ رہے تھے، یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ مہرین کی آواز میں غصے سے زیادہ بے بسی تھی۔ زریاب خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ ابھی تمہیں کچھ بتانا تمہارے لیے خطرناک ہے۔ مہرین نے فوراً وہ خط اس کے سامنے کر دیا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ زریاب کی نظریں خط پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ یہ تمہیں کس نے دیا؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ میں آپ سے شادی نہ کروں۔ زریاب نے خط اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کاغذ دیکھتے اس کی انگلیاں رک گئی۔ یہ لکھائی کیا ہوا کیا؟ زریاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خط کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اچانک اسے جیب میں رکھ لیا۔ مہرین نے حیرت سے پوچھا، آپ نے میرا خط کیوں رکھ لیا؟ کیونکہ یہ تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے، مجھے واپس دیں۔ مہرین نے آگے بڑھ کر خط لینے کی کوشش کی، مگر زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہرین میری بات غور سے سنو، کل صبح تم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ کیوں کیا؟ کیونکہ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ ہماری شادی ہو۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھا، اور وہ شخص کون ہے کیا؟ زریاب نے پہلی بار نظریں چرا لی۔ میں نہیں جانتا۔ اچانک باہر سے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دونوں چونک کر کھڑکی کی طرف بڑھے۔ صحن میں کوئی شخص تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ زریاب فوراً باہر نکلا۔ مہرین بھی اس کے پیچھے جانے لگی، مگر زریاب نے مڑ کر سخت لہجے میں کہا، تم اندر رہو۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی داتی چیز تھی۔ مہرین نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ زریاب نے اسے اپنی مٹھی میں چھپا لیا۔ کچھ نہیں، آپ مجھ سے مسلسل کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ زریاب خاموش رہا۔ پھر اچانک اس کی جیب میں موجود فون بجا۔ اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے کسی نے صرف ایک ہی جملہ کہا، اگر مہرین کو سب معلوم ہو گیا تو اگلی باری تمہاری نہیں ہوگی۔ زریاب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، کال ختم ہو گئی۔ مہرین نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ کون تھا کیا؟ زریاب نے جواب نہیں دیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے صرف اتنا بولا، کل صبح تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا جسے دیکھ کر تم اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوال کرو گی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ مہرین وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اگلی صبح اس کی ملاقات جس شخص سے ہونے والی تھی وہ اس کے ماضی سے جڑا ہوا تھا۔ صبح کی پہلی روشنی پردوں سے چن کر کمرے میں داخل ہوئی تو مہرین پوری رات جاگنے کے باعث بے حد تھکی ہوئی تھی۔ زریاب کی آخری بات بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، اگلی صبح تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا۔ اچانک نیچے سے اس کی والدہ کی آواز آئی، مہرین جلدی نیچے آؤ۔ مہرین نے دوپٹہ سنبھالا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں ایک اجنبی شخص بیٹھا تھا، تقریباً 35 سال کا، سنجیدہ چہرہ، گہری آنکھیں اور ہاتھ میں پرانی سی فائل۔ مہرین کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں مہرین کے چہرے پر جم گئی۔ کچھ لمحے وہ کچھ بول ہی نہ سکا، پھر آہستہ سے بولا، تم بالکل اپنی ماں جیسی لگتی ہو۔ مہرین کے قدم رک گئے۔ آپ میری ماں کو کیسے جانتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دینے کی بجائے فائل میز پر رکھ دی۔ میرا نام حارث ہے۔
مہرین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو نہیں جانتی۔ حارث نے ایک تصویر فائل سے نکالی اور میز پر رکھ دی۔ مہرین نے تصویر اٹھائی۔ اس میں اس کی ماں ایک نوجوان شخص کے ساتھ کھڑی تھی۔ مہرین کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ کون ہے کیا؟ حارث نے دھیمی آواز میں کہا، تمہارے والد۔ مہرین کے ہاتھ سے تصویر چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ لیکن میرے والد تو… وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اس کی والدہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک تصویر حارث کے ہاتھ سے چھین لی۔ بس کرو حارث۔ حارث نے انہیں دیکھا۔ اتنے سال گزر گئے لیکن تم نے اسے آج تک حقیقت نہیں بتائی۔ یہ گھر چھوڑ دو۔ ضرور چلا جاؤں گا لیکن جانے سے پہلے مہرین کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے والد کی موت حادثہ نہیں تھی۔ مہرین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ حارث نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ اس میں وہ سب کچھ ہے جو تمہیں جاننا چاہیے۔ مہرین نے فائل پکڑی۔ اسی لمحے باہر گاڑی کی بریک لگنے کی آواز آئی۔ حارث کھڑکی کی طرف دیکھ کر چونک گیا۔ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ مہرین نے پوچھا۔ کون؟ حارث نے جواب نہیں دیا۔ دروازہ کھلا۔ زریاب اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں پہلے حارث پر پڑی، پھر مہرین کے ہاتھ میں موجود فائل پر۔ زریاب چند لمحے بالکل خاموش رہا، پھر اس نے حارث سے کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ حارث مسکرایا، اور تمہیں اب بھی اس سے سچ چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ مہرین نے دونوں کو دیکھا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ زریاب خاموش ہو گیا۔ حارث نے مہرین کی طرف دیکھا اور کہا، صرف جانتے ہی نہیں، ہم دونوں تمہارے والد کی آخری رات وہاں موجود تھے۔ مہرین کی سانس رک گئی اور زریاب نے پہلی بار آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اسے معلوم تھا اب ماضی کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ زریاب نے غصے میں اس کا بازو پکڑا، مگر مہرین کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تھا میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی۔ زریاب چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے مہرین، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ نکاح صرف ابا جان کی خواہش نہیں تھا، میرے پاس بھی ایک وجہ تھی۔ مہرین چونک گئی۔ کیسی وجہ؟ کیا؟ زریاب نے نظریں چرا لی۔ وہ وقت آنے پر خود بتاؤں گا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مہرین پہلی بار سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر وہ شخص جس سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آئی تھی، اس سے اتنی بڑی بات کیوں چھپا رہا تھا؟ رات کافی گزر چکی تھی، مگر مہرین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ زریاب کی آخری بات بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میرے پاس بھی ایک وجہ تھی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ صبح ناشتے کے میز پر دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مہرین نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا، زریاب کل رات جو تم نے کہا تھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ زریاب نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ تمہیں اتنی جلدی ہر جواب کیوں چاہیے؟ کیونکہ میری زندگی کا فیصلہ ہوا ہے، مجھے حق ہے جاننے کا۔ زریاب نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ نکاح صرف تمہیں بچانے کے لیے کیا ہے؟ مہرین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مجھ سے؟ ہاں، کس سے؟ زریاب نے جواب دینے کی بجائے اپنے موبائل پر ایک تصویر کھولی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ تصویر دیکھتے ہی مہرین کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ تصویر اس کی اپنی تھی، مگر تصویر کے پیچھے لکھا تھا، شادی کے بعد اسے گھر سے باہر مت جانے دینا۔ مہرین نے گھبرا کر زریاب کو دیکھا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ زریاب کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اسی شخص نے جو تمہارے ابا جان کا سب سے قریبی آدمی ہے۔ مہرین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ میرے گھر میں ہی کوئی میرے خلاف ہے؟ زریاب نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اور وہ شخص ہمیں دیکھ رہا ہے ابھی بھی۔ مہرین نے زریاب کی بات سن کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ زریاب نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، تمہارے ابا جان کا منشی حامد۔ مہرین حیران رہ گئی۔ حامد برسوں سے ان کے گھر کا وفادار سمجھا جاتا تھا۔ زریاب نے بتایا کہ حامد جائیداد کے کاغذات میں دھوکہ دے کر مہرین کے خاندان کی زمین اپنے نام کروانا چاہتا تھا۔ مہرین اس سازش کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اسی لیے اسے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ زریاب نے ثبوت مہرین کے ابا جان کے سامنے رکھ دیے۔ حامد کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس رات مہرین خاموشی سے زریاب کے پاس آئی۔ تم نے مجھے سب سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زریاب مسکرایا۔ کیونکہ تم مجھے اتنی نفرت سے دیکھتی تھی کہ میری کوئی بات سنتی ہی نہیں تھی۔ مہرین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں غلط تھی، میں نے تمہیں جانے بغیر تمہیں اپنا دشمن بنا لیا، زریاب نے آہستہ سے کہا، اور میں نے بھی تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد مہرین نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیا ہم ماضی بلا کر دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زریاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس بار نفرت سے نہیں، اپنی مرضی سے۔ دور کھڑے ابا جان نے دونوں کو دیکھا تو ان کے چہرے پر سکون آ گیا۔ وہ نکاح جو صرف ایک خواہش کی خاطر ہوا تھا، آخر کار دو دلوں کی اپنی مرضی کا رشتہ بن چکا تھا، اور یوں مہرین اور زریاب کی برسوں پرانی نفرت محبت میں بدل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔